الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81۔ جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت سے دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیز کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ یعنی ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا کہ اس کی زندگی اور دور نبوت میں اگر دوسرا نبی آئے گا تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہوگا۔ جب نبی کی موجودگی میں آنے والے نئے نبی پر خود اس نبی پر ایمان لانا ضروری ہے، تو ان کی امتوں کے لیے اس نئے نبی پر ایمان لانا بطریق اولا ضروری ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا یہی مفہوم مراد لیا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمام نبیوں سے عہد لیا گیا کہ اگر ان کے دور میں وہ آ جائیں تو اپنی نبوت ختم کر کے ان پر ایمان لانا ہوگا۔ اس لیے الفاظ قرآن کے اعتبار سے پہلا مفہوم ہی زیادہ صحیح ہے۔ اس مفہوم کے لحاظ سے بھی یہ بات واضح ہے کہ نبوت محمدی کے سراج منیر کے بعد کسی بھی نبی کا چراغ نہیں جل سکتا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تورات کے اوراق پڑھ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ جاؤ تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ بہرحال اب قیامت تک واجب الاتباع صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نجات انہی کی اطاعت میں منحصر ہے، نہ کہ کسی امام کی اندھی تقلید یا کسی بزرگ کی بیعت میں۔ جب کسی پیغمبر کا سکہ اب نہیں چل سکتا تو کسی اور کی ذات غیر مشروط اطاعت کی مستحق کیوں کر ہو سکتی ہے؟ فرمایا کہ تم اس کے اقراری ہو اور اس پر میرا ذمہ لے رہے ہو۔ سب نے کہا کہ ہمیں اقرار ہے۔ فرمایا تو اب گواہ رہو اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، پس اس کے بعد بھی جو پلٹ جائیں وہ یقیناً پورے نافرمان ہیں۔ یہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور دیگر اہل مذہب کو تنبیہ ہے کہ بعثت محمدی کے بعد بھی ان پر ایمان لانے کے بجائے اپنے اپنے مذہب پر قائم رہنا اس عہد کے خلاف ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے واسطے سے ہر امت سے لیا، اور اس عہد سے انحراف یعنی منہ موڑنا کفر ہے۔ فسق یہاں کفر کے معنی میں ہے، کیونکہ نبوت محمدی سے انکار صرف فسق نہیں بلکہ سراسر کفر ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا وہ اللہ کے دین کے سوا اور دین کی تلاش میں ہیں، حالانکہ تمام آسمانوں اور سب زمین والے اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں، خوشی سے ہوں یا ناخوشی سے سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ جب آسمان اور زمین کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت و مشیت سے باہر نہیں، چاہے خوشی سے چاہے ناخوشی سے، تو پھر تم اس کے سامنے قبول اسلام سے کیوں گریز کرتے ہو یعنی بھاگتے ہو؟ اگلی آیت میں ایمان لانے کا طریقہ بتلا کر کہ ہر نبی اور ہر کتاب پر بغیر تفریق کے ایمان لانا ضروری ہے، پھر کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں ہوگا، کسی اور دین کے پیروکار کے حصے میں سوائے کھانے کی اور کچھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں
قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں، مومنوں، اہل توحید کی مغفرت فرما دے، آمین۔